تو اب ہم شروع کرتے ہیں. کل کے سبق کا میں خلاصہ بتا دوں. کل ہم نے کاروبار کے بارے میں پڑھا تھا کہ کاروبار کی کتنی قسمیں ہیں, کیسے ہوتا ہے, اور جو مین چیز ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ملازمت اور کاروبار میں کیا فرق ہے. ہمیں کاروبار کرنا چاہیے, ملازمت نہیں کرنی چاہیے. آج آپ کو کاروبار کے بارے میں مزید, کاروبار کے کیا ہوتا ہے, کیا اوصاف ہیں کاروبار کے اندر, کیسے شروع کرنا چاہیے کاروبار, ہوم بزنس اسے کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں مزید تفصیل بتاؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پھر ہم اس سے آگے جو سبق ہوگا اس کو کنٹینیو کریں گے. اچھا جی, تو یہاں دیکھیں ہم نے ہوم بزنس کا تعارف پڑھنا ہے. ہم جو کریں گے وہ بزنس ہی ہوگا, امید ہے سارے کے سارے کاروبار ہی کریں گے. تو اس بارے میں ہمیں چند چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور ان کی تعریف کیا ہے اور ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. تجارت, تاجر, سامان تجارت. یعنی تاجر سامان تجارت کو جب فروخت کرتا ہے, خریدتا ہے, تو اس کو تجارت کہا جاتا ہے. ان تینوں چیزوں کی تعریف اور ان چیزوں میں ان کی مزید جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے. تجارت کسے کہتے ہیں یہ یاد رکھیں. یہ جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں یہ انٹرنیشنل سطح پہ جو تجارت کی تعریف ہوتی ہے وہ کی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں جو تجارت کی تعریف رائج ہے یا جو ہماری زبان میں تجارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے. کسی شخص کا مستقل پیشہ یا لین دین کا وہ عمل جو معاشی مفاد کے حصول کے لیے ہو. جس سے انسان نے معاشی فائدہ حاصل کرنا ہے, کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے. یہاں پہ اس کا مستقل پیشہ یا لین دین کا عمل, چاہے وہ تجارت کر رہا ہے چاہے وہ ملازمت کر رہا ہے, یہ انٹرنیشنل لینگویج میں سے تجارت ہی کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا ایسا جو بھی تعلق ہے جو معاشی مفاد کے لیے ہے وہ تجارت کہلاتا ہے. دوسری چیز ہے اس کے اندر تاجر. تاجر کسے کہتے ہیں؟ تاجر وہ شخص ہے جو کسی ایسے عمل میں شامل ہو جو تجارتی یا صنعتی سطح پر کیا جائے اور اس کا مقصد منافع حاصل کرنا ہو. وہ شخص جو منافع حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے, کسی بھی قسم کا کرتا ہے, چاہے وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے یا کیا کہتے ہیں وہ کوئی کسی کو مشورے دے رہا ہے لیکن پیسے لے رہا ہے اس کے ذریعے, منافع حاصل کر رہا ہے کسی قسم کا, تو وہ شخص تاجر کہلاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ سامان تجارت ہے کہ سامان تجارت کیا ہے؟ وہ چیز جسے محنت کر کے بنایا جائے یا اس کے لیے کسی خاص عمل سے گزرنا پڑے اور پھر اس کی خرید و فروخت ہو اور اسے استعمال کیا جائے. چاہے وہ کوئی ہارڈ ویئر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو, چیز نظر آ رہی ہو, یا وہ کوئی تصوراتی چیز ہو جس کے بارے میں ہمیں نظر نہ آتی ہو لیکن اس کو کوئی خاص عمل کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو, تو وہ سامان تجارت کہلاتا ہے. انگلش میں پروڈکٹ کہتے ہیں اسے, اس کو بزنس کہتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں, سامان تجارت, تاجر اور تجارت. ان تین چیزوں کے بارے میں ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے. اب سب سے پہلے تاجر, چونکہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ تاجر. تو تاجر کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے, کیسا ہونا چاہیے تاجر, اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں, ہم نے تجارت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے, ہم نے تاجر بننا ہے, تو ہمارے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے. تو تاجر کی ہم نے یہ تعریف پڑھی کہ وہ فرد جو کسی ایسے عمل میں شامل ہو جو تجارتی یا صنعتی سطح پر کیا جائے اور اس کا مقصد منافع حاصل کرنا ہو. منافع حاصل کرنے کے لیے جب کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ سب سے پہلے ذاتی شناخت کی, کہ ہماری ذات ایک برانڈ ہو جو لوگ جس کو جانتے ہوں اور اس کی وجہ سے لوگ ہم سے رابطہ کریں. تین صفات لکھی ہیں. ذاتی شناخت کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ ہمیں جانتے ہوں, لوگ ہمیں پسند کرتے ہوں, لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہوں. یہ تین چیزیں لازمی ہیں جو ایک تاجر کے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ تین چیزیں تاجر میں نہیں ہوں گی تو اس کی تجارت کسی کام کی نہیں ہے. وہ کچھ عرصہ ہو سکتا ہے چل جائے لیکن وہ اس کو منافع نہیں دے سکتی. لوگ آپ کو جانتے ہوں, یہ بنیادی چیز ہے کاروبار کے لیے کہ جو شخص تاجر ہے لوگ اس کو کیا مطلب جانتے ہوں؟ جانتے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے انداز میں جانتے ہو, یہ نہیں کہ بری شناخت ہو لوگوں کے پاس ہماری. اگر ہم نے کام کرنا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے متوقع گاہک ہیں, جن کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے, وہ ہمیں جانتے ہوں. اس جاننا کیسے لوگوں نے ہمیں, یا ہم لوگوں کو کیسے جانیں گے, لوگ ہمیں کیسے جانیں گے؟ سوشل میڈیا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ سارا اسی کے لیے پڑھنا ہے, لوگ ہمیں جانتے ہوں. یہ جاننے کے لیے ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے. جو سوشل میڈیا آپ کو آگے سکھایا جائے گا اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہماری جان پہچان ہو جائے تاکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کام کریں.
دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہوں؟ دیکھیں تجارت کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا ہے، لوگوں سے ہم نے پیسہ لینا ہے. کوئی بھی شخص، ہم خود بھی ایسے ہی پیسے نہیں لٹاتے. ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کہ جو چیز ہمیں کیا کہتے ہیں کسی آدمی کو ہم نے جا کے اس سے کوئی چیز لینا شروع کر دی. انسان پیسہ اتنی آسانی سے نہیں نکالتا، انسان بہت سوچ سمجھ کے پیسہ نکالتا ہے. تو لوگوں کی جیب سے ہم نے پیسہ نکالنا ہے تو اس کے لیے کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے. لوگ ہمیں پسند کرتے ہوں. اگر لوگ ہمیں پسند کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کاروبار کریں گے، ورنہ انٹرنیٹ پہ لاکھوں لوگ موجود ہیں جو وہی کاروبار کر رہے ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں. ان لاکھوں لوگوں میں سے لوگ ہمیں کیوں پسند کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو تو ہر مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ انسان کے اندر عمدہ اخلاق ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس آپ کا اخلاق عمدہ نہیں ہے تو لوگ آپ کو کبھی پسند نہیں کریں گے. اسی لیے جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں، جو فرمیں ہوتی ہیں، کاروبار کی کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ اپنے ملازمین پر خصوصی اس چیز کی توجہ دیتی ہیں کہ وہ ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو، لوگوں کو وہ اخلاق کے ساتھ اور اس کو کاروباری اخلاق کہا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی صفت اس کو کہا جاتا ہے کاروباری اخلاق. کہ چاہے آدمی آپ کو گالی دے، آپ نے آگے سے گالی نہیں دینی. آپ کبھی بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی، یہ جیز، یو فون وغیرہ، ان کے آفس میں آپ فون کریں یا آپ بینک میں چلے جائیں ملازمین کے ساتھ، آپ جتنے بھی غصے میں بات کر لیں ان سے، یہ آگے سے آپ کو غصہ نہیں ہوتے. کیوں انہیں غصہ آتا نہیں ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، آپ گاہک ہیں. انہیں آپ کی باتوں سے غرض نہیں ہے، انہیں آپ کی جیب سے غرض ہے. انہوں نے آپ کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے، تو لہٰذا وہ آپ کی ہر بات کا جواب اچھے اخلاق کے ساتھ، عمدہ اخلاق کے ساتھ ہی دیں گے. اور یہ کوئی غلط چیز بھی نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے ایک بندے کی آواز آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ یہ جو بندہ باہر آیا ہے یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے. اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے اور اس سے بہت اچھے طریقے سے مسکرا کر ہنس کر بات کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. تو کسی برے آدمی کے ساتھ یہ نہیں کہ گالیاں دینا شروع کر دیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم نے اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے. کاروبار اگر ہم نے کرنا ہے تو اس میں چاہے آپ دکان پہ بیٹھتے ہوں، چاہے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کر رہے ہوں، کبھی بھی اگر آپ کسی سے لڑائی کریں گے نقصان آپ کا ہے. کیونکہ لوگوں نے آپ کو جاننا ہے، اس بندے کو نہیں جاننا ہے جو آپ سے لڑ رہا ہے. شناخت آپ نے اپنی بنانی ہے، پہچان آپ نے اپنی بنانی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں، تو اس کے لیے عمدہ اخلاق کا ہونا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہوں. اعتماد کرتے ہوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جو وعدہ کریں اسے پورا کرتے ہوں، آپ جو چیز بتائیں وہی چیز دیتے ہوں، آپ جس ٹائم کا بتائیں اسی ٹائم پہ کرتے ہوں. دیکھیں دو آدمی نیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، وقت کا پابند ہے، اور دوسرے شخص کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ وقت کا پابند نہیں ہے. یا آپ کو یہ ہو بندہ وقت کا پابند ہے، سچ بولتا ہے لیکن سست ہے، تو پابندی نہیں کرتا. اچھا ہے ویسے سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ کیا ہے؟ سست ہے، رات دیر تک جاگتا رہتا ہے. تو آپ کس سے کام لیں گے؟ آپ اسی سے کام کروائیں گے جو سچ بھی بولتا ہو اور وقت کا مکمل پابند بھی ہو، جو سست نہ ہو. تو یہ چیز بنانی پڑتی ہے. فیس بک کے اوپر بھی آپ نے یہ بنانی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، عام زندگی کے اندر بھی اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے سوشل میڈیا کے علاوہ بھی، تب بھی یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ صفت ہو کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں، آپ پر اعتماد کرتے ہوں. اگر لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے ہوں گے تو لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے. اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، کیونکہ تجارت تو میں نے آپ کو نہیں سکھانی ساری، میرا تو سوشل میڈیا میں نے آپ کو سکھانا ہے. پھر بھی زیادہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ یہی ہے کہ وعدہ بندہ پورا کرے. جو کسٹمر آپ کے پاس آئے، جو آپ سے ایک دفعہ کام کرائے، بعد میں بھی ان کا خیال رکھیں. اسے کوئی شکایت ہے تو اس کی شکایت اچھے طریقے سے سنیں اور اس کے مطابق اس کو جواب دیا جائے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس نے آپ سے کوئی کام کرا لیا، اس کے بعد آپ اس کو بھول گئے اور دوبارہ کبھی آپ نے اس سے رابطہ ہی نہیں کیا، یا اس نے شکایت کی تو بس آپ نے اسے آگے سے روکھے سوکھے جواب دیا. تو اس سے کیا ہوگا
کوئی ایک کسٹمر اگر آپ سے ناراض ہو کے جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کا ایک کسٹمر چلا گیا, آپ کے باقی کسٹمر کو بھی وہ توڑے گا. کوئی بندہ جب اس سے مشورہ لے گا کہ آپ کا فلاں بندے کے بارے میں کیا رائے ہے, تو وہ اپنا جو اس کے ساتھ غلط تجربہ ہوا ہے وہ وہی بیان کرے گا کہ فلاں بندے کے ساتھ کام نہ کرو, وہ تو یہ ہے. اور اگر وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی ہر جگہ تعریف کرے گا. جہاں اسے پتہ لگے گا وہ دوسروں کو مشورہ دے گا تو یہی دے گا, یار فلاں بندے سے کام کراؤ, وہ بہت اچھا کام کرتا ہے. تو اس لیے تاجر کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے کہ اس کی ذات جو ہے وہ ایک برانڈ ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ تاجر کے اندر کچھ اور اوصاف بھی ہونے چاہیے جو ہوتے ہیں تاجر کے اندر. اس کے بغیر تجارت ممکن نہیں ہے. خود مختاری ہے, تخلیقی ذہن ہے, کامیابی کا جذبہ ہے, خطرات سے کھیلنے کا عادی ہو, خود اعتمادی ہو اس کے اوپر, ٹائم مینجمنٹ ہو, مقابلے کی صلاحیت ہو. یہ وہ ساری صفات ہیں جو ایک تاجر کے اندر ہوتی ہیں. اگر آپ تجارت کرنے لگے ہیں تو یہ تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا, یہ آپ نے خود انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرنی ہے. یہ کتاب ہے, جامعۃ الرشید کے استاد ہیں ان کی کتاب ہے مسلمان تاجر کے اوصاف. تو بہتر ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے, بہت ضروری ہے. ہم جس مارکیٹ میں جانے لگے ہیں انٹرنیٹ کی کمائی, اس مارکیٹ میں مسلمان پاکستانی بہت زیادہ بدنام ہے. اگر آپ پاکستان سے کے ہٹ سے باقی دنیا میں کہیں بھی کسی سے رابطہ کریں گے, وہ شخص ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اس میں یہ دیکھے گا نا یہ پاکستانی ہے, تو وہیں سے وہ چلا جائے گا, آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ہم لوگ اتنے بدنام ہیں. وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے آج تک انٹرنیٹ کے اوپر کاروبار کیا ہے, آن لائن کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا. انہوں نے کسی اخلاق کو اپنے اس میں نہیں رکھا کہ انہوں نے کسی اخلاقی کی پاسداری کی ہو, اصولوں کی پاسداری کی ہو. انہوں نے صرف لوگوں کو لوٹا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب لوگ پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنا ہی نہیں چاہتے. بہت مشکل ہے کوئی آتا ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے بدلنا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کاروبار, ظاہر ہے جو بھی کام اچھے لوگ جب کوئی کام نہیں کریں گے اور اس چیز کی مارکیٹ میں ویلیو ہے تو برے لوگ اوپر آئیں گے. اچھے لوگ اگر وہ کام کریں گے تو اچھے لوگ آئیں گے. اب میرا یہ نظریہ ہے کہ علماء کو اس کام کے اندر آنا چاہیے. دیکھیں علماء کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا ہے کیا. جب علماء کو ان چیزوں کا نہیں پتہ, وہ اس میدان میں نہیں آئیں گے تو وہ لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح طرح گائیڈ بھی نہیں کر سکتے, لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کا صحیح متبادل کیا ہے. یہ سارے کام جو علماء نے کرنے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے دوسری چیز یہاں چونکہ اوصاف کی بات ہوئی ہے, آپ اسے پڑھیں اور پھر سوچیں گے جو ہمارے اندر تو یہ اوصاف ہے ہی نہیں, لہٰذا ہم تجارت کر ہی نہیں سکتے, تو یہ چیز بھی غلط ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان جیسا بننا چاہے ویسا بن جاتا ہے. انسان جسمانی طور پر اور روحانی طور پر, ذہنی طور پر جس طرح کا بننا چاہے اس طرح کا بن جاتا ہے. اب بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں. میرے والد صاحب واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے گھر بھینس کا بچہ ہوا تو اس نے عادت بنائی کہ روزانہ بھینس کے بچے کو اٹھا کر گود میں اٹھاتا تھا اور اپنے گھر کی چھت پہ لے کے جاتا تھا. سیڑھیاں چڑھتا تھا اور گھر کی چھت پہ لے کے جاتا تھا. تو بھینس کا بچہ تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, اسے اٹھانا مشکل نہیں ہے, لیکن اس نے ایسی ترتیب بنا لی کہ روزانہ 2 دفعہ, ایک صبح کو ایک شام کو لے کے جانے لگا, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ پوری ایک بھینس کو اٹھا کے اپنے گھر میں سیڑھیاں چڑھا کے اوپر لے جاتا تھا. کس طرح ممکن ہوا کہ اس نے ارادہ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس نے شروع کر دیا, طریقے سے کیا تو وہ کر لیتا ہے. یہ یوگا جو حضرات سیکھتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہو ان کو, ان کا جسم بالکل نرم ہوا ہوتا ہے. تو ان کے جسم میں ہمارے جسم میں کیا فرق ہے, جو اتنا گھما لیتے ہیں اپنے جسم کو, کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا, اس طریقے سے اپنے جسم کو تبدیل کیا, انہوں نے اپنے جسم کو بدل لیا. تو انسان کا جسم بھی ایسا ہی ہے, انسان کا ذہن بھی ایسا ہی ہے. ہم اگر ارادہ کر لیں کہ یہ اوصاف ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہم یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا یہ سوچنا کہ ہمارے اندر تو یہ صفات ہے ہی نہیں, ہم تو یہ سارا کچھ کر ہی نہیں سکتے جو تاجر کے اوصاف یہاں لکھے ہوئے, لہذا ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ غلط ہے. ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں, ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. انسان کے ذہن کے اوپر یہ ہوتا ہے, انسان جیسا سوچ لے ویسا ہی کرتا ہے. لوگ مثال دیتے ہیں اس کی کہ ایک بندہ ہے, اس نے لاہور سے راولپنڈی سے کراچی کا سفر کرنا ہے ریل گاڑی میں. تو اگر وہ کراچی کا سفر کرنا ہے راولپنڈی سے, راستے میں اس کے پاس پہلا اسٹیشن لاہور آتا ہے, بڑا اسٹیشن, تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ یہ کہے کہ یار میں نے بہت لمبا سفر کر لیا, لاہور آ گیا, اب میں یہاں کچھ دن ٹھہر جاتا ہوں, آرام کرتا ہوں تھوڑی دیر,
اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر کراچی کے لیے سفر کروں گا. وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو حشاش بشاش بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی تو لاہور آیا ہے, ابھی تو بہت لمبا سفر باقی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے لاہور پہ کچھ کھائے بھی نہ, لاہور میں وہ اترے گا نہیں, آرام نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی منزل کراچی ہے. اور اگر ایک شخص راولپنڈی سے لاہور کے لیے نکلتا ہے, اس کی منزل ہی لاہور ہے, تو جب وہ لاہور آئے گا تو گھر میں جا کے لمبا لیٹ جائے گا اور تھکن اتارے گا کہ بہت لمبا سفر کر لیا, میں تھک گیا. تو یہ انسانی ذہن کے اوپر ہوتا ہے. آپ لوگ بھی اپنا ذہن, اگر تجارت کرنی ہے واقعی میں نے کل بھی بتایا تھا, کوئی شارٹ کٹ طریقہ میں آپ کو نہیں بتا رہا, کوئی ایسا طریقہ نہیں بتا رہا کہ جس سے آپ کے اوپر پیسوں کی بارش ہوگی. محنت کرنی ہوگی تو ابھی سے ذہن بنا لیں کہ ہم نے محنت کر کے حق حلال کی کمائی ہی حاصل کرنی ہے. تو یہ صفات بھی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے کہا تھا, لوگ ہمیں جانتے ہوں. یہ چیز بہت اہم ہے. سوشل میڈیا ہم نے سارا اسی کے لیے پڑھنا ہے. تجارت میں تعلقات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی تعلقات کے بغیر تجارت نہیں چل سکتی. آپ کے پاس کتنا ہی اچھا آئیڈیا کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھی چیز آپ کے پاس کیوں نہ ہو, آپ نے بیچنی ہے, جب تک آپ کے لوگوں سے آپ کے تعلقات نہیں ہوں گے, لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اس کے لیے کیا بتاتے ہیں کمپنی والے, یا آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر حضرات کے, انشورنس والی کمپنیاں وغیرہ, یہ لوگوں کو جو قائل کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کریں, ہماری کمپنی میں اپنی پالیسی جمع کرائیں گے سارے, یہ کس طرح کرتے ہیں؟ انہیں بتایا کہ بھئی اگر روزانہ آپ ایک ایسے بندے سے ملتے ہیں اپنے کاروبار سے متعلق, روزانہ آپ روٹین بنا لیں کہ ہم نے روز ایک بندے سے ملنا ہے, اس کو اپنے کاروبار کے لیے قائل کرنا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں, اس سے تعلق بنانا ہے, تو ایک مہینے کے اندر آپ 30 افراد سے تعلق بنا لیتے ہیں, ایک سال کے اندر 360 سے. اگر روزانہ آپ 3 بندوں سے ملتے ہیں تو یہ تعداد 3 گنا ہو جاتی ہے کہ ایک سال میں آپ 900 بندے سے تعلق بنا لیتے ہیں. ہم نے فیس بک, ٹویٹر اور باقی جو سائٹ میں نے آپ کو بتائی تھی, ان سائٹ پر اگر آپ نے تجارت کے لیے اسے استعمال کرنا ہے تو ہمارے پیش نظر یہی ہوگا کہ ہم نے لوگوں سے تعلقات بنانے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر جو ہم ٹائم فیس بک کے اوپر فضول کے جھگڑوں میں, سیاسی بحثوں میں ضائع کرتے ہیں, یا پھر ویسے ہی بیٹھ کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, ان تعلق, یا پھر کیا کہتے ہیں دوسروں کی پوسٹوں پہ جا کے لڑتے جھگڑتے ہیں, اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آئیں تعلقات بنانے کے لیے, کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ تعلقات بنانے, چاہے جتنا عرصہ لگ جائے. یہ ضروری ہے کہ تعلقات پہلے ہوں, کاروبار بعد میں کیا جائے. آپ کی ذات کے کچھ ایسے اوصاف ہوں جو لوگوں کو پتہ ہو, لوگ آپ کو جانتے ہوں, اس کے بعد آپ اپنی چیز مارکیٹ میں لے کر آئیں کہ بھئی مجھے تو یہ کام آتا ہے اور میں یہ کام کروں گا, تو پھر وہ آپ کا کام چلے گا. اگر ہمارے ہاں کاروبار کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کاروبار کیا کرتے ہیں, ہم پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور کوئی جاننے والا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم کورس کر لیتے ہیں, فوٹو شاپ سیکھ لیا, کوریڈرا سیکھ لیا, اور پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کام آئے گا. حالانکہ کیوں آئے گا ہمارے پاس کام؟ لوگوں کو الہام تھوڑی ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ چیز آتی ہے, یہ چیز آتی ہے. نہ کوئی فرشتہ مقرر ہے کہ وہ لوگوں کو آگے بتایا کہ بھئی فلاں بندے نے یہ چیز سیکھ لی ہے لہٰذا اس سے کام کراؤ. لوگوں سے جب تک ہمارا تعلق نہیں ہوگا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. اس لیے بجائے اس کے کہ پہلے کچھ سیکھ لیں, اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کریں. اور جب بھی ہم کام کریں, آج نہیں, آپ کو ابھی سے کام شروع نہیں کرنا, کام بعد میں کرنا ہے, لیکن جب ہم نے کام کرنا ہے اس سے پہلے ہمارا اتنا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو کہ ہم جب کام کرنے لگیں تو ہم صرف ایک دفعہ اعلان کریں اور لوگ خود بخود ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں, اسی تعلق کی بنیاد پر. آگے جا کے میں اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ دوں گا. اس کے بعد تاجر کے بعد دوسری چیز تھی سامان تجارت, یعنی ہم نے تجارت تو کرنی ہے, تاجروں والے اوصاف پیدا کر لیے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے تجارت کس چیز کی کرنی ہے. یہ کل کے سبق میں یہ بھی چیز گزری تھی. سامان تجارت ہم نے کیا کہا تھا, سامان تجارت وہ چیز ہے جسے محنت کر کے بنایا جائے یا اس کے لیے کسی خاص عمل سے گزرنا پڑے اور پھر اس کی خرید و فروخت ہو اور اسے استعمال کیا جائے. تو اس کی 2 قسمیں, موٹی موٹی قسمیں ہیں, کل زیادہ تفصیل سے بتائی تھی, آج مختصر. ایک مصنوعات ہے. مصنوعات کیا ہوتا ہے؟ وہ مادی اشیاء جنہیں بنایا جاتا ہے اور بعد میں خریدا یا بیچا جاتا ہے. تمام وہ مادی اشیاء جنہیں بنایا اور بعد میں خریدا یا بیچا جاتا ہے, جیسے کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, جوتے ہیں, فرنیچر ہے, کھانے کی اشیاء ہیں, باقی جتنی مصنوعات کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں کل جن کے بارے میں نے بتایا تھا وہ ساری کی ساری یہاں ہیں. تو مصنوعات کا کیا ہے کہ مصنوعات وہ چیزیں, سامان تجارت میں مصنوعات وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا مادی وجود ہوتا ہے اور ان کو بنایا جاتا ہے, یا قدرتی طور پہ ہوں گی یا ہم خود بنا لیں گے, اور اس کے بعد ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ وہ ایک کی ملکیت سے نکل کے دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں. یہ مصنوعات ہیں.
دوسرے نمبر پہ تجارت میں کیا ہے؟ خدمات. سامان تجارت کے اندر خدمات بھی شامل ہیں. ایسا عمل جس کو تشکیل دیا جائے، پھر اس کی خرید و فروخت کی جائے اور اسے استعمال کیا جائے. کیسے؟ مثال کے طور پر ٹیچر کے پاس کیا چیز ہے؟ ٹیچر کے پاس تعلیم ہے، علم ہے. تو وہ علم اس کے پاس کیسے آیا؟ اس نے اسے حاصل کیا. وہ علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ کورس منظم کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، وہ کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی پریزنٹیشن بناتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، وہ ایک نصاب تیار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو خرید و فروخت کرتا ہے کہ لوگوں کو اس کا بتاتا ہے، پڑھاتا ہے وہ. اسی طرح ڈاکٹر ہے کہ اس نے ایک عرصے تک تعلیم حاصل کی اور اب وہ لوگوں کو صرف مشورے دیتا ہے کہ آپ یہ چیز کھاؤ، یہ چیز نہ کھاؤ. ڈاکٹر کا کام بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کے لیے یہ چیزیں مفید ہیں، یہ چیزیں وہ کرنی چاہیے. اسی طرح باقی ہیں، گرافک ڈیزائنر ہے، ویب ڈیولپر ہے. ہم نے جو کام کرنا ہے ان کمپیوٹر کے اوپر، وہ سارا کا سارا خدمات کی فیلڈ میں سے ہے. یعنی ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ خدمات ہے. تو یہ میں آپ کو جو اتنی تفصیل اتنی دیر سے بتا رہا ہوں تجارت کے بارے میں، اس کی ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ نیٹ کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے. انٹرنیٹ پہ جتنا ہم کام کریں گے وہ اکثر جو ہے، یعنی تجارت انٹرنیٹ پہ جو آن لائن کی جاتی ہے، اس کا بڑا حصہ خدمات سے متعلق ہے. یعنی ہم کوئی چیز سیکھیں گے، کوئی اسکل ہمارے پاس ہوگی، کوئی سافٹ ویئر جو میں نے بتانے ہیں آپ کو کہ ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر گرافک ڈیزائنر، ویب ڈیولپر لکھا ہے. اس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس ہوگی، اس کو ہم آن لائن بیچیں گے نیٹ کے ذریعے. یعنی ہم اپنے کسٹمر تلاش کریں گے، گاہک ہم انٹرنیٹ پہ تلاش کریں گے اور ان کو ہم جو وہ کہیں گے ہم ویسے بنا کے دیں گے. جیسے گرافک ڈیزائنر ہے، گرافک ڈیزائنر سے بے شمار کام کرائے جاتے ہیں، تو اس کو آن لائن وہ اپنے آرڈر لے گا کہ بھائی کوئی کہے گا کہ مجھے یہ پمفلٹ بنا دو تو بنا کے دے گا، کوئی اسے ٹائٹل بنوائے گا، کوئی کچھ بنوائے گا. تو یہ سارا کام آن لائن ہوگا. تو یہ خدمات جو ہے سامان تجارت میں سے خدمات، اس کے متعلق ہم نے آگے تفصیل سے پڑھنا ہے کہ انٹرنیٹ پہ کون کون سی خدمات ایسی ہیں جن کے ذریعے تجارت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. سامان تجارت کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذاتی، یعنی تاجر کی ایک برانڈ ہونی چاہیے، تاجر کی ذاتی شناخت ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح جب ہم تجارت شروع کریں کہ ہمارے تجارت کی بھی ایک شناخت ہونی چاہیے. دیکھیں میرے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ لوگو ہیں. ان لوگوں پہ کسی پہ نام لکھا ہوا ہے انگلش میں، کسی پہ نام بھی نہیں لکھا ہوا، صرف شیپ بنی ہوئی ہے. لیکن ان میں سے ہر ایک کو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا لوگو اور یہ کیا کرتا ہے. یہ لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے پیپسی کا. اس پہ پیپسی بھی نہیں لکھا ہوا، صرف ایک گیند بنی ہوئی ہے. لیکن یہ اس کاروبار کی شناخت ہے کہ جب آپ اس سے دیکھیں گے تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا ایک بوتل ہے. یہ اس طرف کونے میں بنا ہوا ہے جیو کا، اس پہ صرف جیم لکھا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں لکھا، کوئی تفصیل نہیں بتائی انہوں نے کہ یہ جیم سے کیا مراد ہے. لیکن دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ایک چینل ہے. باقی بھی اسی طرح یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے، یہ ٹویٹر ہے، یہ ٹویوٹا ہے، یہ ہواوے ہے، یہ ہونڈا ہے. ان میں سے ہر کمپنی کا آپ حضرات کو صرف لوگو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس کمپنی کا لوگو ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی. جو جتنا زیادہ مشہور ہے، اب دیکھیں ان سب میں سے پیپسی سب سے زیادہ مشہور ہے. اس پہ پیپسی لکھا ہوا بھی نہیں ہے لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ پیپسی کا لوگو ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں وہ چلتی ہے. اسی طرح فیس بک کا لوگو ہے. تو یہ کاروباری شناخت جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح ذاتی شناخت ہوگی ہماری کاروبار سے پہلے، کاروبار کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہماری ذاتی شناخت ہو. بالکل اسی طرح جب ہم کام شروع کر دیں گے تو اس کام کی بھی شناخت ہونی چاہیے، لوگوں کو اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے. ہمارا کام بھی ایک برانڈ ہونا چاہیے. آج آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے مہنگی چیز کیا بکتی ہے؟ برانڈ. ایک چیز جو عام دکان سے ہم خریدیں اس کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے، وہی چیز جب ہم کسی برانڈ کا خرید لیں تو اس کا ہزاروں میں فرق ہوتا ہے. آپ جوتا خرید لیں، عام موچی سے جا کے جوتا خرید لیں، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بور جان پہ چلے جائیں تو اس کا ریٹ الگ ہے، اس لیے کہ وہ ایک برانڈ ہے. تو آپ نے بھی کاروبار کرنا ہے، جو ہم کہتے ہیں لاکھوں روپے کمانا ہے. کاروبار کی ابتدا بالکل شروع سے ہوتی ہے کہ تھوڑا سا منافع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو منافع بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ کام رکھنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کا کام ایک ایسا برانڈ ہو جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھنچتے ہوئے آئیں، باقی لوگ نہ ہو. یہ مشکل نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ یہ میں نے اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگو دکھا دیے اور آپ سوچیں کہ اتنے زیادہ یہاں تک تو میں کیسے پہنچ سکتا ہوں.
یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف کام آپ نے شروع کرنا ہے، اتنا بڑا برانڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے کون سا اربوں کا کاروبار کرنا ہے، کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جتنا ہم نے کرنا ہے اتنی شناخت تو ہو ہماری، کہ جس چیز کا ایک تو ہماری ایک جان پہچان ہو، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر ایک حلقہ ایسا ہو جو ہمیں جانتا ہو، ہمیں پسند کرتا ہو، ہم پہ اعتماد کرتا ہو۔ دوسرے نمبر پر اس حلقے کو یہ بھی پتہ ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کو بھی وہ اچھے طریقے سے جانتا ہو، ہمارا جو کام ہے اس کام کو بھی وہ اچھے طریقے سے جانتا ہو، تبھی تو وہ ہمارے پاس آئے گا۔ ہمیں ہماری بہت اچھی شناخت ہو فیس بک کے اوپر، لیکن لوگوں کو یہی نہ پتہ ہو ہم کرتے کیا ہیں، تو لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں کاروبار کے اندر بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ اگر کاروبار آپ زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ذات بھی ایک برانڈ ہو اور آپ کا کاروبار بھی ایک برانڈ ہو۔ ذات کے برانڈ کے لیے آپ کو خود محنت کرنی ہے، اپنے کاروبار کے لیے پھر آپ بعد میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر میں نے کل آپ کو بتایا تھا، انٹرنیٹ پہ سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ ایڈورٹائزنگ کا، اشتہارات کا ہوتا ہے، تشہیر کا۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اپنے کام کو برانڈ بنانا چاہتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار منفرد ہو اور لوگ اسے جانتے ہوں، اس لیے تو اتنی تشہیر ہو رہی ہے۔ ہم جو نیٹ کے اوپر جتنے کام کریں گے، ہم کسی نہ کسی کی تشہیر کا سبب بن رہے ہوں گے۔ ہم لوگو بنائیں گے، پمفلٹ بنائیں گے، اشتہار بنائیں گے، جو کچھ بھی بنائیں گے انٹرنیٹ کے اوپر، ویڈیو بنائیں گے، وہ سارے کے سارے ایک ہی سبب ہوگا، ہم کسی کی تشہیر کر رہے ہوں گے۔ تو بالکل تشہیر جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر، ایک اشتہار جو ٹی وی کے اوپر آتا ہے، 2 منٹ کا جو اشتہار ٹی وی پہ کسی پروگرام کے درمیان میں آتا ہے، میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں، سرچ کیا تھا، تو 65 لاکھ روپے لگتا ہے۔ ایڈورٹائزنگ کمپنی لیتی ہے 65 لاکھ روپے کے 2 منٹ کی ویڈیو بناتی ہے، لیکن اس 2 منٹ کی ویڈیو کے اندر وہ کتنے بڑے بڑے اداکاروں کو لے کر آتے ہیں، کرکٹر کو لے کر آتے ہیں، کہاں ممالک میں لے کے جاتے ہیں، پھر جا کے وہ بناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو کمپنی یہ کام کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارا کام کیا ہو، ہم ایک برانڈ بن جائیں تاکہ لوگ ہمارے پاس آئیں، کہیں اور نہ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کاروبار کی شناخت، پہلی چیز ہم نے پہلے پڑھی، تاجر کی بھی اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے۔ دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ جو سامان تجارت ہمارا، اس کی بھی ایک شناخت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہمارا کاروبار کامیاب ہوگا۔ تاجر کے اوصاف بھی پڑھ لیے، سامان تجارت کا بھی ہم نے پڑھ لیا، اب آتے تجارت۔ تاجر سامان تجارت سے لے کے تجارت کرتا ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے ہمیں کس چیز کی تجارت کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، ہمیں چاہے مصنوعات کی تجارت کرنی ہے یا خدمات کی تجارت کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کون سی تجارت کرنی ہے۔ عام طور پہ جب یہ سوال ہم خود کرتے ہیں اپنے آپ سے یا کسی سے کیا جاتا ہے کہ یار کون سا کاروبار کریں، کوئی پوچھتا ہے کاروبار کرنا ہے تو سب سے پہلے جو چیز بتائی جاتی ہے ایسا کاروبار کریں جس میں منافع زیادہ ہو۔ یہ غلط جواب ہے کہ کاروبار کون سا کرو۔ ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا کاروبار کریں جس میں پیسہ زیادہ ہو، جس میں ہمیں پروفٹ زیادہ ہو۔ یہ غلط جواب ہے بالکل، اس لیے کہ لوگ ہمارے پروفٹ سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم اپنے پروفٹ کو سوچ کے اگر کاروبار شروع کریں گے تو لوگوں کو کیا پری بھئی ہمیں پروفٹ دیتے پھریں۔ گرمیوں کے اندر ہم کمبل بیچنا شروع کر دیں گے، اس میں پروفٹ زیادہ ہے، تو لوگ کیا اس لیے خریدیں گے کہ یار اس میں چونکہ تمہارا پروفٹ ہو رہا ہے لہذا میں خرید رہا ہوں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ جس چیز میں مجھے پروفٹ زیادہ ہے میں نے وہ کاروبار کرنا ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ ہم نے کاروبار وہ کرنا ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو اور پھر اس میں سے اپنی مرضی کا پروفٹ لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کاروبار اگر آپ نے کرنا ہے، چاہے آن لائن کرنا ہے، آف لائن کرنا ہے، آپ نے چاہے مصنوعات کا کرنا ہے، چاہے خدمات کا کرنا ہے، آپ نے ایسا کاروبار کرنا ہے جو مارکیٹ میں خلا کو پر کرے، کسی ضرورت کو پورا کرے، کسی مسئلے کا حل کرے یا لوگوں میں سے خوف کو دور کرے۔ آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جس کے اندر یہ چیز ہو، آپ کا وہ کاروبار ترقی کرے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جس میں مجھے زیادہ پروفٹ آ رہا ہے وہ کروں گا تو وہ آپ کا کاروبار ترقی نہیں کرے گا۔ البتہ آپ ایسا کاروبار کریں گے جس میں ان 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت ہوگی تو وہ کاروبار ضرور پھیلے گا۔ اب دیکھیں لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، بڑے شہروں میں خواتین نے کام شروع کیا۔ کیا سوچا انہوں نے کہ بہت سے لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، گھروں سے دور رہتے ہیں، وہ ہوٹلوں کا کھانا پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ گھروں کا کھانا ہمیں ملے۔ تو لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر مارکیٹ عورتیں ایسی انہوں نے ایپ بنائی، ویب سائٹ بنائی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ اگر آپ کو گھر کا کھانا چاہیے تو آپ آرڈر کریں، آپ کو گھر کا کھانا آپ کے دفتر میں پہنچ جائے گا۔ اور گھریلو عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہوتی تھیں ان کو اس بات پہ تیار کیا کہ آپ اپنے گھر میں کھانا بنائیں،
اور آپ جا کے وہ مارکیٹ میں لوگوں کے دفتروں میں دے دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کاروبار بن گیا جو بڑے پیمانے پہ اس وقت بڑے شہروں میں ہو رہا ہے کہ آپ کہیں دفتر میں کام کرتے ہیں, آپ وہ ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں اور اس ایپ کے ذریعے آپ آرڈر کر دیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے, آپ کو گھر کا بنا ہوا کھانا آپ کے پاس مل جائے گا اور مناسب قیمت بھی ہوگی. بالکل یہ کیا ہوا کہ لوگوں کی ایک ضرورت تھی جس کو پورا کیا گیا. ہمارے یہاں ٹیکسی ڈرائیور ہوتے تھے کہ ٹیکسی میں سفر کرنا ہے, بھاؤ تاؤ کریں گے, اپنی مرضی کا کرایہ مانگیں گے, پھر بدتمیزی کریں گے, اتنا کچھ ہوتا تھا. لوگوں نے ایپ بنائی کریم, اوبر. ان لوگوں نے صرف لوگوں کے اسی مسئلے کو کہ جو بات بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کو ختم کریں, بنانے والے نے صرف ایک موبائل ایپ بنائی, لیکن اس کے ذریعے دیکھیں کتنے لوگوں کا کاروبار چلا کہ وہ ایک کریم ایپ کتنے علاقے اس کے اندر پھیل گئی. تو صرف اتنی سی چیز کہ لوگوں کی ایک ضرورت تھی, لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا, لوگوں کو ایک مسئلہ تھا اس مسئلے کو انہوں نے حل کر دیا. اگر کاروبار جب بھی کرنا ہے, ابھی آپ لوگوں نے کرنا ہے, آگے آپ کو میں بتاؤں گا کمپیوٹر کی کتنی فیلڈز ہیں, تو آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ جو کام ہم نے کرنا ہے, تجارت ہم نے کرنی ہے, وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں لوگوں کی ضرورت کیا ہے. ہم لوگوں کی ضرورت کو دیکھیں گے کہ کیا چیز ایسی ہے جس کو لوگ پسند کریں گے. میں جاوید چودھری صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا امریکہ کے کسی آدمی کے بارے میں, پاکستانی تھا کوئی, امریکہ میں جا کے رہنا شروع کر دیا, تو اس نے وہاں کاروبار کیا, پھول بیچتا تھا وہ. ایک دن اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ پھول جو میں بیچتا ہوں لوگ گلدستے بناتا تھا, لوگ خرید کے لے جاتے تھے, پھول تو ایک دن میں مرجھا جاتے ہیں. تو وہ اس نے سوچا کہ لوگ گلدستہ لے کے جاتے ہیں, گلدستہ ایک دن میں مرجھا جاتا ہے, لوگوں کو ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں, کاروبار تو ہے, مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ یہ پھول جو ہے ایک دن میں مرجھائے نہ, یہ لوگوں کے اور بھی کام آئے. اس نے گلدستے کے اندر بجائے پھول کے پھلوں کو ڈال دیا, پھلوں کو کاٹ کے خوبصورت قسم کا کاٹ کے اس کے گلدستے بنانے شروع کیے اور وہ بیچنا شروع کر دیے. وہ لوگوں کو پسند آئے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ گلدستہ جس کو دیتے تھے وہ ایک تو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے, خوشبو بھی آ رہی ہے, بعد میں وہ کھا بھی لیتے تھے سارا. اس بندے نے کام کیا 10 سال کے اندر 110 ممالک میں اس کا کاروبار پھیل گیا. امریکہ کے یعنی ہے وہ پاکستانی بندہ, اس نے وہاں کاروبار کیا, لیکن امریکہ کے بڑے بڑے بزنس مین میں اس کا آج کیا کہتے ہیں شمار ہوتا ہے. تو کیسے کہ لوگوں کی ضرورت کو دیکھیں, لوگوں کے فائدے کو دیکھیں. ملازمت اور تجارت میں یہی بڑا فرق ہے. جو آدمی ملازمت کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ چیزیں نہیں سوچتا, اسے اپنی تنخواہ سے مطلب ہوتا ہے, جتنا اسے کام ملا اس نے اتنا ہی کرنا ہے. جبکہ تاجر آدمی وہ لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے اور اپنا فائدہ سوچتا ہے, کیونکہ میں ایسا کیا کروں گا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے. تو یہ چیز ہمارے پاس اس میں ہو گئی. اس کے بعد آگے ہے کاروبار میں انتخاب. 2 چیزیں تو میں نے بتا دی کہ ہم نے کاروبار شروع کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں پرافٹ کس چیز میں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے, لوگوں کی ضرورت کا خیال کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ پھر ہم نے اپنا ذاتی شوق بھی دیکھنا ہے. لوگوں کی ضرورت تو ہے لیکن ہمارا ذاتی شوق نہیں ہے اس چیز کا, تو پھر بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کوئی انسان بھی اگر ذاتی شوق کے بجائے صرف گھر کی ضروریات کی وجہ سے کام کرتا ہے تو وہ اپنے دل سے نہیں کرتا, وہ اس میں زیادہ ترقی نہیں کر سکتا. اگر ذاتی شوق بھی اس کا اس میں شامل ہو تو پھر وہ اس میں زیادہ ترقی کرتا ہے. تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ پرافٹ بالکل ہی نہیں ہے, حتیٰ کہ لوگوں کی ضرورت بھی تھوڑی کم ہے اس کے اندر, لیکن آپ کا ذاتی شوق ہے, تو سب سے پہلے اسی چیز کو ترجیح دیں کہ جو آپ کا ذاتی شوق ہے, اگر آپ اپنے ذاتی شوق کو کاروبار بناتے ہیں اپنا, تو وہ کاروبار آپ کا بہت ترقی کرے گا اور اس کاروبار میں آپ کو نئے آئیڈیاز آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا آ جائے جو کیا کہتے ہیں لوگوں کو پسند آ جائے اور لوگوں کی بھی اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار چل پڑے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ پھول بیچنے والے کا. تو اس کا ذاتی شوق بھی تھا, تو اس کے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آ گیا جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. تو بنیادی چیز کاروبار کے انتخاب میں لوگوں کی ضرورت ہے, ذاتی شوق ہے, اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ صلاحیت بھی ہو ہمارے ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ یا وسائل کی سطح میں. جو جس چیز کا ہمیں شوق ہے ہمارے پاس اس کی صلاحیت بھی ہو. ہمیں جہاز اڑانے کا شوق ہو, جہاز اڑانا نہ آتا ہو, صلاحیت ہی نہ ہو, تو ہم جہاز تو نہیں اڑا سکتے نا. تو پہلے کیا ہے کہ وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کی جائے. جو کاروبار ہم کرنا چاہتے ہیں, جس چیز کا ہمیں شوق ہے, اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں. یہ نہیں کہ کاروبار شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ جی تجربے سے آتا رہے گا. تجربے سے چیز آ تو جاتی ہے لیکن بہت نقصان کے بعد آتی ہے اور بہت وقت ضائع ہوتا ہے, اور اس دوران آپ کے جو گاہک آپ سے ٹوٹ جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جڑتے, اور بلکہ وہ الٹا اور لوگوں کو توڑتے رہتے ہیں. ایک چیز آپ کو نہیں آتی, شوق ہے آپ کو گرافک ڈیزائننگ کا شوق ہے, آپ کو نہیں آتی, آپ کسی سے کام لے لیتے ہیں, آپ کام نہیں کرتے, تو نتیجہ کیا ہوگا
آپ بدنام بھی ہوں گے. وہ چیز تو ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں آ جائے, لیکن وہ جو گاہک آپ کے ٹوٹ گئے اور جو دوسروں کو جا کے آپ کے خلاف کر رہا ہے وہ چیز دوبارہ نہیں آئے گی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے, یعنی ہم نے کاروبار کرنا ہے تو سب سے پہلے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ لوگوں کو کس کس چیز کی ضرورت ہے, ہمارا شوق ان میں سے کیا ہے, کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے, پھر اس کو اچھے طریقے سے حاصل کریں. کسی پروفیشنل بندے سے باقاعدہ اس کو حاصل کیا جائے. خود سے تجربات کریں گے تو بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. اگر آپ ایک مرتبہ سیکھیں پھر تجربات کریں تو آپ ہو سکتا ہے جس سے آپ نے سیکھا آپ اس سے کہیں آگے نکل جائیں. کورل ڈرا جو ایک سافٹ ویئر ہے, یہ سافٹ ویئر لوگو ڈیزائننگ کے لیے, وکٹر ڈیزائننگ کے لیے, لیکن جن لوگوں نے اس کو سیکھا اور اس سے کام لیا انہوں نے اتنے کام لیے کہ کورل ڈرا والوں نے بعد میں ٹول شامل کیے ہیں. کورل ڈرا جو شروع میں آیا تھا اس کے ٹول آپ چیک کریں اور بعد والے چیک کریں تو بڑا فرق ہے. لوگوں نے 3D کارٹون بنائے کورل ڈرا کے اوپر. کس وجہ سے؟ لوگوں کو شوق تھا, ان لوگوں نے ایک چیز سیکھی اور اس کے بعد جب اس میں تجربات کیے تو انہوں نے زیادہ چیز بنا لی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی صلاحیت آپ کے اندر ہو, آپ اس چیز کو پہلے اچھے طریقے سے سیکھیں, اس کے بعد وہ کام شروع کریں. اس کے بعد یہاں میں تھوڑا سا فرق بیان کرتا ہوں, آن لائن اور آف لائن تجارت میں فرق کیا ہے. آف لائن تجارت وہ ہے جو کمپیوٹر کے بغیر کی جائے اور آن لائن وہ ہے جو انٹرنیٹ پہ کی جاتی ہے. ان دونوں میں دیکھیں آف لائن تجارت کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو آن لائن آف لائن دونوں میں مشترک ہیں. جو چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں کہ آپ کے ذاتی شناخت ہونی چاہیے, آپ کے کاروباری شناخت ہونی چاہیے, برانڈ ہونا چاہیے, آپ کو محنت کرنی چاہیے, آپ کے اچھے اخلاق ہونے چاہیے, یہ دونوں میں ضروری ہیں. آف لائن تجارت میں بھی یہ چیزیں ضروری ہیں, آن لائن تجارت میں بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. ان کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں. اگر آپ آف لائن تجارت کرتے ہیں, اگر آپ خدمات کا کام کر رہے ہیں تب بھی کچھ چیزوں کا مسئلہ ہے. آپ کو سواری چاہیے ہوگی, اپنی سواری آپ لیتے ہیں تو اس کا خرچہ ہے, آپ بسوں میں سفر کرتے ہیں تو اس کا خرچہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو خوراک کا مسئلہ ہوگا, ظاہر آپ نے ادھر ادھر جانا, پیاس لگی, یہ وہ سارا کچھ وہ ہے. پھر اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں آپ کو ایک دفتر بنانا ہوگا, اس کے لیے فرنیچر رکھنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو ملازم رکھنا ہوگا, عملہ ہوگا. یہ سارے کام آف لائن تجارت میں. اس کے علاوہ قانون ہے. آف لائن تجارت کے لیے یہ ہے کہ سیکورٹی زیادہ سخت ہے, قانون زیادہ. آن لائن تجارت کے لیے بھی آپ کاروبار جب اگر کرتے ہیں, اپنی کوئی ذاتی تجارتی شناخت جب آپ بناتے ہیں تو قانون وہاں پہ بھی آئے گا, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. آف لائن میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو قانونی طور پہ منظور کرانا ہوگا. پھر آپ دیکھیں ایک دکان کھول کے بیٹھ جائیں تو اس کے بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے, گیس کا, یہ ساری چیزیں بھی زیادہ آتی ہیں. پھر اس کے بعد بڑھ کے ملکی مسائل ہیں, ہڑتال ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا تو دکان آپ کی بند ہے. کاروبار ہمارے ملک کے اندر کاروبار کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی بہت زیادہ, تو بڑے یعنی جو چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے تھے ان لوگوں کو یہ کاروبار بند کرنا پڑا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. تو اس قسم کے مسائل, امن امان کی صورتحال یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ یا اور مسائل, اس کی وجہ سے آف لائن تجارت کے اوپر فرق پڑتا ہے. جبکہ آن لائن تجارت کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آن لائن تجارت کے لیے ہمیں کمپیوٹر, انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, کمپیوٹر چلانے کے لیے بجلی, یو پی ایس چاہیے ہوتا ہے. ورنہ آپ ایک لیپ ٹاپ لے لیں, اس کے لیے پھر آپ کو بجلی اور یو پی ایس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک انٹرنیٹ کی ڈیوائس لے لیں, ایک لیپ ٹاپ لے لیں, لیپ ٹاپ آپ کا اچھا ہونا چاہیے, چارج ہوگا, تو بجلی اگر 3-4 گھنٹے جاتی بھی ہے تو وہ آپ کے کام پہ کوئی فرق نہیں ڈالے گی, اور آپ آن لائن تجارت کر سکتے ہیں. تو آن لائن اور آف لائن میں اتنا بڑا فرق. میرے ایک دوست ہیں لاہور کے, وہ ان کا پرنٹنگ پریس تھا, پینافلیکس وغیرہ یہ سارا کام وہ کرتے تھے. انہوں نے لاہور میں بجلی کی صورتحال جب خراب ہوئی, 4-5 سال پہلے کی بات ہے, بہت زیادہ, تو ان کے خسارے میں جانے لگ گیا. بجلی آتی نہیں تھی, کام وہ ہوتا نہیں تھا پورا, اوپر سے جو ملازم رکھے ہوئے تھے ان کو تنخواہیں دینی, جو دکان تھی اس کا بل دینا, اور پھر دکان کا کیا کہتے ہیں الگ سے کرایہ دینا, یہ سارا کچھ تھا. انہوں نے یہ سارا کام ختم کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا ہے, اب وہ صرف آن لائن کام کرتے ہیں یا آف لائن بھی کرتے ہیں. تو کس طرح کرتے ہیں کہ وہ صرف دفتروں سے جا کے آرڈر لیتے ہیں, ڈیزائن بنا کے کسی بھی یعنی جاننے والے تو ہیں ان کے, کسی بھی پرنٹنگ پریس سے وہ چھپوا دیتے ہیں. تو یہ کاروبار آن لائن جو ہے آف لائن کے بنسبت زیادہ آسان ہے, اس حوالے سے کہ اس میں ہمیں زیادہ چلنا پھرنا نہیں پڑتا, زیادہ عملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا لوگوں کا. اب عملہ رکھ لیا ہے, ملازم رکھ لیا ہے, ملازم صحیح نہیں ملتا تو مسئلے بنے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے آن لائن تجارت کو ترجیح دی جاتی ہے کہ آن لائن تجارت میں محنت ہے لیکن اس قسم کی نہیں ہے, تھوڑی کم محنت ہے. ٹھیک ہے, تو آف لائن اور آن لائن تجارت میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا. اس کے بعد
آخری چیز تجارت کے اندر جو ہے وہ ہے کاروبار کا اتار چڑھاؤ پر نظر رکھنا. پروڈکٹ لائف سائیکل اسے کہتے ہیں. نیٹ پہ آپ لکھیں آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ ہر کاروبار کی، بلکہ صرف کاروبار کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے، دنیا کے اندر ہر انسان ہو، کوئی چیز ہو، ہر ایک کی ایک عمر ہوتی ہے. ایک اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایک اس کی آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوبارہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں کاروبار کا حساب انہوں نے دیا ہوا ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ کاروبار آپ ریسرچ کرتے ہیں کاروبار کی، پھر کاروبار بناتے ہیں، ڈیولپنگ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیا کاروبار کرنا چاہیے، لوگوں کی ضرورت کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ وہ کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے، لوگوں کو آپ تعارف کراتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ کام ہے، یہ سارا کچھ ہے، میری یہ چیز ہے، یہ وہ سارا تعارف ہوتا ہے. پھر اس کی گروتھ ہے کہ وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے کاروبار. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کاروبار آپ کا پختہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کاروبار صحیح چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی اس میں کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لوگوں کو نئے مسائل پیش آ جاتے ہیں. پھر وہ کاروبار آپ کا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کاروبار ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کاروبار جب آپ شروع کریں گے تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے کاروبار کو یہاں سے شروع کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اوپر لے کر آنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہاں سے چھلانگ لگا کے اوپر نہیں آتے، کاروبار آہستہ آہستہ ہی اوپر آتا ہے. اگر آپ چھلانگ لگا کے جائیں گے تو دوبارہ اگلی چھلانگ میں نیچے زمین پہ آ کے گریں گے. تو آہستہ آہستہ آپ نے کاروبار کو بڑھایا. جب یہاں آ گیا کاروبار تو اس جگہ کاروبار کو روکنا ہے. جتنا زیادہ عرصہ روکیں گے اتنا زیادہ کاروبار آپ کا فائدہ مند رہے گا. کہ جب آپ کا کاروبار ہو گیا، اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے اندر نئی چیزیں لے کے آئیں، تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں. جن کمپنیوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، آپ ان سے منفرد رہیں، الگ رہیں، تاکہ آپ کے پاس لوگ آتے رہیں. آپ پیکیجز دیں لوگوں کو، آپ لوگوں کو زیادہ سہولیات دیں، آپ زیادہ تعارف کریں، تاکہ آپ کا کاروبار یہیں پہ آ کے رکا رہے، کاروبار ڈاؤن نہ ہو. تو امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوگی. یہ سارا میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ اگلی ہماری جو چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہم کیوں پڑھیں گے، اور کاروبار کی وہ جو سافٹ ویئر ہے ہم وہ کیوں سیکھیں گے، ہمیں وہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے یہ بتایا. تو ہماری آج کی کلاس آج مکمل ہو گئی.